السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اصول ایمان کی شرح آپ کے سامنے لگاتار کی جا رہی ہے۔ آج جو باب ہے وہ ہے الحث علی التمسک بالکتاب و سنہ، کتاب و سنت پر تمسک یعنی مضبوطی کے ساتھ دونوں کو تھام لینے کا بیان، اس پر ابھارنے کا بیان۔ اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کیا، یہ پہلے حدیث پڑھتے ہیں۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال اما بعد الا ایها الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین اولهما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ وتمسکوا به فحث على کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قالوا اہل بیتی وفی لفظ کتاب اللہ وحبل اللہ المتین من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی الضلالہ، رواہ الامام مسلم فی صحیحہ۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ انصاری صحابی ہیں، ان کی کنیت ابو سعید تھی اور ابو انیس بھی ذکر کیا گیا ہے ان کی کنیت کے تعلق سے۔ سب سے پہلا غزوہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوۃ المریسی بنی المستلق کا غزوہ کیا اور کوفہ میں ان کی وفات ہوئی سن 68 ہجری کے اندر، اور غزوہ بدر اور احد میں بھی وہ شرکت کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی عمر چھوٹی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے پاس بھیجا جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے، عمر کے پاس بھیجا، عثمان کے پاس بھیجا، تو میں نے دونوں کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ کی تعریف بیان کی، وہ اثنا علیہ، اللہ کی ثنا کی، اللہ کی حمد بیان کی۔ ثم قال، پھر کیا فرمایا، اما بعد الا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی آپ نے مخاطب کیا صحابہ کو، لوگوں کو، اور کہا کہ اے لوگو فانما انا بشر، میں انسان ہوں، بشر ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا اعتراف کیا۔ اس میں ان لوگوں پر رد ہے جو آپ کی شان میں غلو کرتے ہیں اور آپ کو بشر ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ قرآن میں بے شمار نصوص آیتیں موجود ہیں جن سے بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے نبی تھے اور بشر تھے، انسانوں میں سے تھے۔ آپ کے والدین تھے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا، صہیبہ کا دودھ پیا، حلیمہ کا دودھ پیا، اور اس طریقے سے آپ کی شادی ہوئی، آپ کی اولاد ہوئی، اور آپ کو بیماریاں لاحق ہوئیں، کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے اور بیٹھتے تھے، قضاء حاجت کرتے تھے، بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ یہ ساری انسان کی ضروریات ہیں، انسان کے تقاضے ہیں۔ تو آپ انسانوں میں سے تھے لیکن انسانوں کے سردار تھے، انسانوں میں سب سے افضل تھے، سب سے افضل، سب کے پیشوا اور سب کے رہبر، لیکن آپ بشر تھے، انسان میں سے تھے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا بشر، میں انسان ہوں، میں بشر ہوں۔ جی، آپ تو فرشتوں میں سے نہیں تھے، یا آپ نورانی مخلوق نہیں تھے، بلکہ آپ کے ماں باپ تھے، والدین تھے، حضرت آدم کی اولاد میں سے تھے۔ مٹی سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے منی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا۔ تو اس طریقے سے آپ انسانوں میں سے تھے۔ یوشک ان یاتینی رسول ربی، قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا پیغمبر آئے، یعنی موت کا فرشتہ آئے، فوجیب، تو میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ یعنی میرے لیے بھی موت ہے، میرے لیے ہمیشگی نہیں ہے، ہمیشگی اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے رب کا نبی، یہ پیغمبر رسول آئے میرے پاس، قریب ہے، اور میں ان کی دعوت قبول کر لوں اور اس طریقے سے مجھے بھی موت لاحق ہو جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرمایا فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ،
آپ کو بھی موت لاحق ہوگی اور لوگ بھی مریں گے، لوگوں کو بھی موت لاحق ہوگی۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی۔ افإن مت فهم الخالدون، کہ اگر آپ کی وفات ہو جائے گی، موت ہو جائے گی تو لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے؟ تو ہر بشر کے لیے موت ہے، ہر ذی روح کے لیے موت ہے۔ کل من علیہ فان، ہر ذی روح، ہر انسان کو مرنا، سب کو مرنا ہے، سب کو فنا ہونا ہے۔ اللہ ہی کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ میرے پاس موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، یعنی مجھے بھی موت لاحق ہو جائے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ وانا تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دو مضبوط وزنی چیزیں، دو مضبوط اور وزنی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان دونوں میں سے جو پہلی مضبوط چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ فیہ الہدی والنور، اس کے اندر ہدایت ہے اور روشنی ہے، اس میں ہدایت ہے، جس پر عمل کرے گا ہدایت یافتہ ہوگا، وہ کفر و شرک سے محفوظ ہوگا، بدعت و خرافات سے محفوظ ہوگا۔ علم ہے، نور ہے، روشنی ہے، شرک اور بدعت و خرافات سے نجات دینے والی کتاب ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑ لو، تمسکوا بہ، اور اس پر تمسک کر لو، مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ پھر کیا فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں صحابی زید بن ارقم کہ فحث علی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر آپ نے ابھارا، ورغب فیہ، اور اس پر عمل کرنے میں رغبت دلائی۔ پھر آپ نے کہا کہ اہل بیتی، اور میرے گھر والے، یعنی میرے اہل بیت۔ تو ان دونوں کی آپ نے وصیت فرمائی، کتاب اللہ کی، اور کتاب اللہ کی وصیت میں حدیث کی وصیت شامل ہے، سنت کی وصیت شامل ہے۔ اسی لیے مصنف نے جو باب قائم کیا، الحث علی تمسک بالکتاب و سنہ، کتاب و سنت پر تمسک کا باب، اس پر ابھارنے کا باب۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب اللہ کو حدیث اور سنت کے بغیر انسان نہیں سمجھ سکتا، نہ اس کے اوپر عمل کر سکتا۔ لہذا دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہیں۔ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، سنت کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی نے ابھارا کتاب اللہ پر عمل کرنے پر، اس پر کیسے عمل کریں گے اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیں گے؟ حدیث کے بغیر کتاب اللہ پر عمل نہیں ہو سکتا، دین پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کتاب اللہ کی جہاں وصیت کی گئی، وہیں حدیث پر عمل کی بھی وصیت کی گئی۔ اگرچہ حدیث کا لفظ نہیں موجود، اگرچہ سنت کا لفظ موجود نہیں ہے، لیکن کبھی آپ نے دونوں کو ذکر کیا، کبھی ایک کو ذکر کر کے آپ نے دوسرے کو گویا کہ اس میں ذکر کر دیا، اور ایک کے ذکر پر آپ نے اکتفا کیا۔ آپ نے فرمایا موطا امام مالک کی روایت اور دیگر حدیثیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور دوسری میری سنت ہے۔ یہاں آپ نے دونوں کو بیان کر دیا، کہیں آپ نے صرف قرآن کو بیان کیا، کتاب اللہ کو بیان کیا، اور کتاب اللہ کو بیان میں سنت بھی داخل ہو گئی، کیونکہ کتاب اللہ پر عمل سنت پر عمل کیے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہی پر ابھار رہے ہیں، لہذا گویا کہ آپ نے سنت پر بھی ابھارا۔ کہیں صرف حدیث کا ذکر ہے، سنت کا ذکر ہے، تو اس کے اندر کتاب اللہ بھی آ گیا، قرآن بھی اس کے اندر آ گیا، کیونکہ قرآن ہمیں سنت پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں، دونوں وہی ہیں، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، دونوں پر عمل کرنا ہے، دونوں پر عمل کیے بغیر انسان کو نجات نہیں ملے گی۔ اسی لیے مصنف نے یہاں پر دونوں کا باب قائم کر دیا، الکتاب و سنہ، تو کتاب اللہ کے اندر سنت بھی داخل ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا، وہ مثلہ معہ، اور قرآن کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی اسی جیسی دی گئی۔ وہ دوسری چیز کیا تھی؟ سنت تھی، حدیث تھی۔ جیسے آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا، ایسے آپ پر حدیثیں بھی اور سنتیں بھی نازل ہوتی تھی۔ دونوں کا سورس ایک ہے، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے، دونوں میں تفریق کرنا یہ اہل باطل کی روش ہے۔ اہل سنت والجماعت، جو صحیح اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے، وہ دونوں میں تفریق نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا أَبَدًا، آپ نے کتاب و سنت کی وصیت فرمائی اور کہا دونوں کبھی تفریق نہیں کریں گے، دونوں کے اندر جدائی نہیں ہوگی، یعنی دونوں ایک ہی ہیں، قرآن اور حدیث دونوں ایک ہی ہیں، دونوں کا مصدر، دونوں کا سورس ایک ہے۔
اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، دونوں کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی، نہیں ہو سکتی تفریق۔ اگر ایک کو چھوڑیں گے تو دوسرے کو آپ نے چھوڑ دیا، جب تک دونوں کو آپ نہیں لیں گے دونوں پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں ہرگز ہرگز جدا نہیں ہوں گے، دونوں ایک ساتھ چلیں گے، قرآن اور حدیث ایک ساتھ چلیں گے، ایک ساتھ ان کا ذکر ہوگا، ایک ساتھ دونوں پر عمل کیا جائے گا۔ صرف قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا حدیث کو چھوڑ کر کے، یہ حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا قرآن کو چھوڑ کر کے، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ دونوں کے اندر تفریق کرنا اہل باطل کی روش ہے، جو سلف صالحین کی منہج اور عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں، اہل بدعت، اہل خرافات، ان کی روش ہے دونوں کے درمیان تفریق کرنا۔ سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے دونوں میں تفریق نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے نبی کی حدیث وَلَن يَتَفَرَّقَا، دونوں الگ نہیں ہو سکتے، دونوں ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہیں، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، دونوں ایک دوسرے پر عمل پر ابھارتے ہیں، ایک دوسرے کے عمل پر۔ قرآن حدیث کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور حدیث قرآن پر عمل کرنے کی تعلیم دیتی، دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں، لہذا دونوں کو کے اندر تفریق کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ قرآن سے جو ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا ضروری، حجت، حدیث جو ثابت ہو جائے وہ بھی حجت، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دونوں کے حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ نہیں کہ قرآن سے جو چیز ثابت ہو جائے اس کا درجہ اونچا ہوگا، حدیث سے جو ثابت ہو جائے اس کا درجہ نیچے ہو جائے گا، نہیں، وہ مثلہ معہ، دونوں ایک جیسے ہیں، حجت میں، دلیل میں، ایمان میں، محفوظ ہونے میں، اللہ کی طرف سے ہونے میں، دونوں ایک ہی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن سے اگر کوئی چیز کی حرمت ثابت ہوتی ہے، حدیث سے اگر ثابت ہوتی، دونوں حرمت کے اندر برابر ہے، دونوں حرمت کے اندر برابر ہے۔ یعنی قرآن سے جو ثابت ہو گیا اس کی حرمت زیادہ شدید ہے، اور حدیث سے جس کی حرمت ہو اس کی شدت کم ہے، نہیں، دونوں برابر ہیں۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا، دونوں میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ تو یہ بات جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، یہ پیمانہ ہے، یہ پہچان ہے، یہ کسوٹی اور معیار ہے۔ یہ اگر کوئی دونوں میں تفریق کرتا ہے تو وہ سلف صالحین کے منہج پر نہیں، وہ صحیح راستے پر نہیں، وہ گمراہ ہے۔ وہ اگر دونوں میں کوئی تفریق کرتا ہے، دونوں کو الگ کرتا نہیں، الگ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم۔ تو ہمارے نبی نے کہا کتاب اللہ اور پھر اہل بیت، آپ کے گھر والے، اور آپ کے گھر والوں میں جو شامل ہے انشاءاللہ ہم بتائیں گے بھی، کیونکہ حدیث مصنف نے مختصر پیش کیا ہے، اور جو اصل مقصد تھا اس حصے کو مصنف نے یہاں بیان کر دیا، اور اس کے شروع کا حصہ اور آخر کے حصے کو نہیں بیان کیا، کیونکہ جو باب ہے التمسک بالکتاب و سنہ، اس سے جو ملتا جلتے اس سے متعلق جو چیزیں تھیں، حدیث کا وہ ٹکڑا، وہ جز یہاں مصنف نے پیش کر دیا۔ پھر آگے فرماتے وہ فی لفظ، اور ایک لفظ میں کیا ہے، کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، ہوا حبل اللہ المتین، وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی، طاقتور رسی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، جو اس رسی کو پکڑ لے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو رسی کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، ڈوب جائے گا شرک اور کفر کی سمندر میں۔ اور جو رسی کو پکڑ لے گا، جیسے کوئی آدمی ڈوب رہا ہو پانی کے اندر اور اسے رسی پھینک کر کے اس کو پکڑایا جاتا ہے رسی، اور رسی کو کھینچ لیتے ہیں اور اس آدمی کو ڈوبنے سے نجات مل جاتی ہے، وہی مثال دی گئی یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جسے اس کو تھام لیا، وہ جہنم سے اسے نجات مل گئی، شرک و کفر سے، بدعت و خرافات سے اسے نجات مل گئی، دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، من اتبعہ کان علی الہدی، جس نے اس کا اتباع کیا، پیروی کی، اس پر چلا، وہ ہدایت پر ہے، ومن ترکہ کان علی الضلالہ، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہی میں چلا گیا، گمراہی کے اندر چلا گیا، جس نے کتاب اللہ کو، سنت رسول کو چھوڑ دیا۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہیں، دونوں کو پکڑنا ضروری ہے، دونوں کو پکڑنے ہی کے اندر انسان کے لیے نجات ہے۔ جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو پکڑے گا اور کسی ایک کو چھوڑ دے گا، اس نے جہنم کے راستے کو اپنا لیا، اور جہنم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے۔ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ حدیث کا شروع کا حصہ اور آخر کا حصہ مصنف نے چھوڑ دیا، اور یہ حدیث غدیر خم سے متعلق ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس آ رہے تھے
تو مدینہ سے پہلے جحفہ کے پاس ایک جگہ ہے جسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ خم یہ ایک آدمی کا نام تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی طرف منسوب کیا گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس جگہ کا نام تھا، اور غدیر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پانی اکٹھا ہوتا، وادی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ حدیث سنائی، اور اس حدیث کا شروع کا حصہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، کیونکہ جو روافض ہیں، جو دشمنان صحابہ ہیں، وہ غدیر خم کے اس خطبے کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس خطبے کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر نصب اور صراحت کے ساتھ بیان کیا تھا کہ ہمارے بعد جو خلیفہ ہوں گے علی کے بعد ان کے بیٹے ہوں گے، اور اس طریقے سے ان کے بیٹوں کے اندر یہ سلسلہ چلتا جائے گا۔ اور ہمارے نبی نے گویا کہ 12 اماموں کی وصیت فرمائی ہے۔ یہ روافض کہتے ہیں، حالانکہ جھوٹ ہے، سب خرافات ہے، بے بنیاد بات ہے، اور دنیا کی سب سے جھوٹی قوم اگر کوئی تو رافضہ، دشمنان صحابہ ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، قرآن کے بھی دشمن ہیں، جی یہ دشمنان صحابہ۔ تو یہ اس خطبے کو لے کر کے وہ انہوں نے ایک اور خطبہ گڑھ لیا، اور اس خطبے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے نبی نے وصیت کی تھی میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے، امام کون ہوں گے، امیر کون ہوں گے مسلمانوں کے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حالانکہ سراسر جھوٹی بات ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی الزام ہے۔ اگر ہمارے نبی نے ایسی وصیت کی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے بیعت کیوں کیا، عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کیا، اور جب حضرت ابو بکر صدیق کو لوگ خلیفہ منتخب کر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لوگوں کو کیوں نہیں سنائی کہ ہمارے نبی کی وصیت ہے؟ صحابہ نے حدیث بیان کر دی، صحابہ نے کچھ نہیں چھپایا، ہمارے نبی نے جو کچھ فرمایا اسے بتا دیا، لیکن اس میں کہیں پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ ہمارے نبی کے بعد خلافت ان کے ہاتھ کے اندر آئے گی۔ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن یاد کیا، حدیثیں یاد کی، سب کچھ بیان کر دیا، علی رضی اللہ عنہ کے مناقب کو، فضائل کو، ان کی خصوصیات کو، ان کی فضیلت کو بیان کیا، ایک لفظ نہیں انہوں نے چھپایا۔ تو اگر ایسی کوئی حدیث ہوتی یا آپ نے اس کے اندر لوگوں کو وصیت کیا ہوتا تو کیا تمام صحابہ کرام نے خیانت کی؟ تمام صحابہ کرام نے جھوٹ بول دیا؟ کسی نے اس حدیث کو نہیں بیان کیا، خود علی نے نہیں بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کبھی نہیں بیان کیا انہوں نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں بیان کیا۔ ابو بکر کی خلافت پر لوگوں نے بیعت کیا، کبھی نہیں بیان کیا کہ نہیں میں خلافت کا مستحق ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بیعت کیا، خود انہوں نے بیعت کیا، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں میں مستحق ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، انہوں نے نہیں کہا کہ نہیں میں مستحق ہوں، نہیں، خود انہوں نے بیعت کیا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، تینوں خلفائے راشدین کے ہاتھوں پر ابو بکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کیا، اور تینوں خلافت کے اندر ایک اہم ذمہ داری انہوں نے نبھائی وزیر کی حیثیت سے۔ تینوں خلفائے راشدین ان سے مشورہ لیا کرتے تھے اور ان کے مشورے پر عمل کیا کرتے تھے۔ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ لکھ کر کے بھیجا کہ ہماری کوئی تاریخ ہونی چاہیے، ہماری کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے، تقویم ہونی چاہیے، آپ کے خط ہمارے پاس آتے ہیں، آپ کا خط ہمارے پاس آتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس خط کے اندر وہ خط کب کا ہے، ہمیں نہیں معلوم، اس لیے ہمارا کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے، کوئی تاریخ ہونی چاہیے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ جو موجود تھے سب کے سامنے پیش کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا اس کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا کہ ہماری تاریخ ہجرت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، تمام صحابہ نے اسے قبول کر لیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قبول کر لیا۔ تو اس طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے دور میں اور ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں باقاعدہ ان کی بات سنی جاتی تھی، ان سے لوگ مشورہ لیتے تھے صحابہ کرام، اور اس طریقے سے ان کے مطابق عمل کرتے تھے۔ ابو عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طریقے سے دایاں ہاتھ ہوا کرتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں خلافت خلفائے راشدین کے۔ تو اس طریقے سے کوئی ایسی ہمارے نبی نے وصیت نہیں فرمائی کہ ان کو خلیفہ بننا ہے، کوئی ایسی وصیت نہیں کی تھی۔ غدیر خم میں بھی انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی تھی۔ یہ روافض عبداللہ بن سبا کے جو چیلے ہیں، جو یہودی کی اولاد ہیں، انہوں نے گڑھا ہے حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر جو معتمد کتاب ہے، کتب ستہ یا معاجم یا اس طریقے سے مساند
جو ہیں کتب اہل سنت والجماعت کے ہاں، کسی کے ہاں اس میں کوئی اس کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ ہمارے بھائی نے کچھ لکھ کر کے بھیجا ہے حدیث کے تعلق سے، تو دیکھیے جب حدیث ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد صحیح حدیث ہوتی ہے، ضعیف حدیث حجت ہی نہیں ہوتی ہے، ضعیف حدیث حجت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو سوال لکھ کر کے بھیجا گیا ہے اس وقت ہوگا جب حدیث کے ضعیف حدیث کے تعلق سے بات کہی جائے۔ جب حدیث کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح حدیث، کیونکہ صحیح حدیث ہی پر عمل ہوتا ہے، ضعیف حدیث پر عمل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی حدیث ثابت نہ ہو اس پر عمل ہی نہیں ہوگا، وہ حدیث ہی نہیں ہوگی۔ اس کو حدیث کہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گڑھنے والے نے یا بیان کرنے والے نے حدیث سمجھ کر بیان کیا ہے، اس لیے اس کو حدیث کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ حدیث نہیں ہوتی۔ تو ضعیف جو حدیث ہوتی ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس لیے یہاں اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ جب بھی ہم حدیث کہتے ہیں تو صحیح حدیث ہی مراد ہوتی ہے۔ اہل الحدیث کہتے ہیں صحیح حدیث، کیونکہ صحیح حدیث ہی پر عمل ہوتا ہے، ضعیف حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا۔ سنت جب کہتے ہیں وہی سنت مراد ہوتی ہے جو ثابت شدہ ہو، جو سنت ثابت نہیں ہوگی وہ سنت کا ذکر نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو الغرض جو زنادقہ اور اس طریقے جو باطنی اور روافض ہیں، دشمنان صحابہ ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس طرح کی حدیثیں گڑھی اور کہا کہ ہمارے نبی نے ان کو وصیت کی تھی۔ چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان ہی لیتے ہیں کہ ہمارے نبی نے وصیت کی تھی۔ یہ کب کی حدیث ہے؟ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، یہ حدیث ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے واپس آ رہے تھے، مدینہ نہیں پہنچے تھے، اس وقت کی بات ہے، یعنی تقریباً 18 یا 20 ذی الحجہ کی بات ہے یہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر پہنچے کیا ہوا؟ جب آپ بیمار ہو گئے تو آپ کی بیماری میں 3 دنوں تک کسے لوگوں کو نماز پڑھائی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی تھی، اور وہ چھوٹی امامت ہوتی ہے نماز کی، اور جو خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے وہی نماز پڑھانے کا حقدار ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور باقاعدہ 15 نمازیں حضرت علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو پڑھائی، عمر، عثمان، علی اور بڑے بڑے صحابہ سب لوگ ان کی پیچھے ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے۔ یہ تو پہلے کی حدیث ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں جن کو متعین کیا اپنے مسلح پر، وہ کن کو کیا؟ ان کو متعین کیا اپنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متعین کیا۔ یہی نہیں بلکہ حدیثوں کے اندر آتا ہے، صحیحین کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ جب مرض کی شروعات ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اپنے بھائی اور اپنے والد کو مجھے بلاؤ اور میں ابو بکر کے لیے کتاب لکھ دیتا ہوں، ابو بکر کے لیے لکھ دیتا ہوں کہ میرے بعد خلیفہ وہی ہوں گے، لکھ دیتا ہوں، ایسا کہا ہمارے نبی نے۔ پھر کہا کہ یا اب اللہ والمسلمون الا ابا بکر، اللہ نے اور مسلمان نے ابو بکر کے علاوہ دوسرے کو انکار کر دیا ہے، یعنی ابو بکر کے علاوہ ہمارے بعد کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ آپ کو یقین تھا کیونکہ آپ نے صحابہ کی تربیت کی تھی، صحابہ کے ایمان، ان کے اخلاص، ان کی دینداری، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اور ان کی کوششیں اسلام کے تعلق سے، اسلام کے اشاعت کے تعلق سے، ان کی قربانیاں، یہ تمام چیزیں صحابہ کرام کی نظروں کے سامنے تھیں۔ اس لیے آپ کو پورا یقین تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوں گے تو ابو بکر ہی ہوں گے۔ اس لیے آپ نے نہیں لکھا، آپ نے نص قطعی نہیں کیا، نام کے ساتھ نہیں لکھا کہ میرے بعد خلیفہ وہی ہوں گے، لیکن واضح دلائل، واضح اشارات موجود تھے کہ ہمارے نبی کے بعد جو خلیفہ ہوں گے ابو بکر صدیق ہوں گے۔ امت اور صحابہ کرام ان کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ منتخب نہیں کر سکتے۔ آپ اس پر یقین تھا، اس لیے آپ نے نہیں لکھا، پروانہ آپ نے نہیں لکھا، کتاب نہیں لکھی آپ نے، یا آپ نے لکھ کر کے نہیں دیا، وصیت نہیں کی کہ میرے بعد وہی خلیفہ ہوں گے نام کے ساتھ، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ ابو بکر کو ہی لوگ منتخب کریں گے۔ ان کی قربانیوں، ان کی خدمات اور ان کے جو مناقب اور فضائل ہیں دین اسلام، ان کا جو مقام مرتبہ ہے وہی اس لائق ہے، لہذا صحابہ کرام انہیں کو منتخب کریں گے۔ اس لیے آپ نے نہیں لکھا، صحیحین کی روایت ہے۔ اس طریقے سے ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ فی روایا فلا یطمع فی ھذا الامر طامع، میں لکھ دوں تاکہ کوئی لالچ کرنے والا اس کے بارے میں لالچ کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن آپ کو یقین تھا کہ صحابہ کرام دھوکہ نہیں دیں گے، صحابہ کرام کی تربیت ہمارے نبی نے کی تھی، اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا، اور جہاں ان کے عمل میں خامی نظر آئی اللہ رب العالمین ان کو نصیحت کی یا اس طریقے سے ان کی تنبیہ کی اللہ رب العالمین نے۔ تو اس لیے ہمارے نبی کو پورا یقین تھا کہ ہمارے بعد اگر خلیفہ
کسی کو منتخب کریں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو خلیفہ منتخب کیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے صحیحین کے اندر کہ ہمارے نبی نے کہا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کو میرے پاس بلاؤ کہ میں ان کے لیے لکھ دوں تاکہ بعد میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان یختلف المؤمنون فی ابی بکر، کہ ابو بکر کے بارے میں مومنوں کا اختلاف ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہوگا اختلاف، لوگ انہی کو خلیفہ منتخب کریں گے۔ اور نام کے ساتھ نہ کرنے ابو بکر کا مرتبہ اور بڑا ہو گیا، اور بڑا مرتبہ ہو گیا، اس لیے کہ صحابہ کرام متفق ہو گئے، اجماع ہو گیا ان کی خلافت پر، اور سبوں نے انہی کو جا کر کے خلیفہ منتخب کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ان سے ان کا مقام اور بلند ہو گیا کہ نہ ہونے کے باوجود بھی، نص قطعی نام کے ساتھ کوئی وصیت نہ ہونے کے باوجود بھی تمام صحابہ کرام نے ایمانداری، دیانتداری، تقوی، پرہیزگاری کی بنیاد پر انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، کیونکہ وہی مستحق تھے اور کوئی مستحق نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ جی، تو اس میں اور ان کا مقام بلند ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی جو خلافت ہے، اگرچہ نص قطعی کے ساتھ نہیں، لیکن واضح دلائل، واضح براہین، واضح اشارات موجود تھے کہ ہمارے نبی کے بعد خلیفہ وہی ہوں گے۔ آپ کی زندگی میں ان کا 3 دنوں تک نماز پڑھانا اور آپ کا یہ ساری باتیں کہنا، یہ ساری باتیں آپ کا کہنا، اور آپ نے باقاعدہ حکم دیا کہ جاؤ انہی کو جو ہے نماز پڑھانے کا حکم دو۔ جب ہمارے نبی نے حکم دیا تو ابو بکر نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نماز پڑھا دو، تم نماز پڑھاؤ۔ تو عمر نے کہا کہ نہیں، تم زیادہ حقدار ہو، تم نماز پڑھاؤ۔ تو ابو بکر صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایسے اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر میں آپ کے پاس آؤں، نہ پاؤں آپ کو، تو میں کہاں جاؤں؟ کہا کہ ابو بکر کے پاس آنا، ابو بکر کے پاس آنا۔ آپ نے خواب بھی دیکھا تھا کہ ایک خواب دیکھا آپ نے کہ ایک کنویں سے آپ پانی نکال لیں، اور جتنا اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کے لیے مقدر کیا نکالا، اس کے بعد وہ ڈول ابو بکر کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور ابو بکر نے 2 ڈول نکالے، کچھ ڈول نکالے، اور جو ہے ان کے نکالنے کے اندر کیا تھا؟ ضعف تھا۔ ضعف سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی اس میں تنقیص ہے، بلکہ قلت کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے 2 ہی ڈول نکالے، زیادہ نہیں نکالا۔ اس لیے ہمارے نبی کے بعد 2-2.5 سال ہی ان کی خلافت رہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ نعوذ باللہ، اس میں ان کے مقام مرتبے کی کوئی تنقیص نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس میں ان کی تنقیص نہیں، بلکہ اس میں قلت کی طرف اشارہ ہے کہ خلافت ملے گی، لیکن خلافت آپ کی مختصر ہوگی، لمبی خلافت آپ کو نہیں ملے گی، زیادہ دیر تک آپ خلافت نہیں کریں گے۔ اور وہی ہوا کہ 2-2.5 سال کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ ابو بکر صدیق جو صدیق و حاضر الامہ ہے، اس کے بعد ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ڈول ایک بڑا ڈول بن گیا، بڑا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو نکالا، اور میں نے انسانوں میں اتنا زیادہ عبقری اور ماہر اور اس طریقے سے یعنی بہت دور رس انسان نہیں دیکھا۔ اور انہوں نے نکالا، سارے لوگوں نے اپنے اپنے بکریوں کو اور ریوڑوں کو پانی پلایا، اور اس طریقے سارے لوگ اپنے اپنے باڑے میں چلے گئے، اور کافی انہوں نے نکالا۔ تو گویا کہ ان کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہے کہ زیادہ دیر تک خلافت کریں گے، اور اس طریقے سے ان کی خلافت کے اندر بڑی قوت اور طاقت ہوگی، اس کی طرف ہمارے نبی نے اشارہ کیا۔ اس لیے ابو بکر صدیق کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خود جو ہے خلیفہ منتخب کر دیا، اور لوگوں نے انہیں خلیفہ منتخب کیا، اور باتفاق باجماع صحابہ ابو بکر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے 6 لوگوں کے اندر متعین کر دیا، اور پھر تمام لوگوں نے مل کر کے عثمان کو خلیفہ منتخب کیا، اور اس پر بھی اجماع واقع ہوا کہ عمر کے بعد اجماعی طور پر جو خلیفہ بنے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے گرچہ خلافت منصوص نہیں تھی، نص قطعی نہیں تھی کہ ہمارے بعد خلیفہ یہ ہوں گے، لیکن آپ کی طرف سے واضح اشارات، واضح دلیلیں، براہین اور اس طریقے سے ساری چیزیں موجود تھیں کہ امت اور صحابہ کرام ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو منتخب نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے نبی نے نص کر دیا تھا حضرت علی کے لیے، تو پھر اللہ کی مرضی کے خلاف ہو گیا، ہمارے نبی کی حدیث کے خلاف ہو گیا۔ ہمارے نبی نے وصیت کی تھی ابو بکر علی بنیں گے، اور ابو بکر بن گئے، نعوذ باللہ، یعنی کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین پر تنقیص ہے، یہ ہمارے نبی کی حدیثوں پر تنقیص ہے، ہمارے نبی پر قد ہے اور عیب نکالنا۔ اس لیے ہمارے نبی نے کوئی نص نہیں کیا تھا کہ ہمارے بعد خلیفہ جو ہے علی بنیں گے، کوئی ایسی نص نہیں تھی۔ یہ رافضہ نے گڑھا ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، مکار دغاباز لوگ ہیں، یہ منافق لوگ ہیں،
یہودیوں کی اولاد میں سے ہیں. ان کا جو موجد ہے عبداللہ بن سبا ہے. اس لیے آپ دیکھیے یہودیت اور رافضیت کے اندر بہت زیادہ مماثلت ہے, بہت زیادہ ان کے عقائد کے اندر جو ہے مماثلت پائی جاتی ہے. آئیے میں حدیث آپ کے سامنے پوری پیش کر دوں صحیح مسلم کے حوالے سے کہ یزید بن حیان کہتے ہیں کہ میں اور حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم زید بن ارقم کے پاس گئے. فلما جلسنا الیہ قال له حسین, جب ہم ان کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے تو ان سے حسین نے کہا لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا, اے زید آپ کو بہت زیادہ بھلائی ملی ہے. اور رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. وسمعت حدیثہ, ان کی حدیثوں کو سنا. وغدوت معہ وصلیت خلفہ, ان کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی, ان کے ساتھ آپ نے جنگ لڑی. لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا, اے زید آپ کو بہت زیادہ خیر ملا. حدثنا یا زید ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے زید جو آپ نے اللہ کے رسول سے سنا ہے وہ ہم سے بیان کیجیے. قال یا ابن اخی, تو وہ کہتے ہیں اے میرے بھائی کے بیٹے بھتیجے, واللہ لقد کبر سنی, اللہ کی قسم میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے. وقدم عہدی, اور بہت زیادہ زمانہ بھی لمبا ہو گیا ہے, پرانا ہو گیا. ونسیت بعض الذی کنت اعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں کچھ چیزیں جو میں نے اللہ کے رسول سنا تھا محفوظ کیا تھا, کچھ چیزیں میں بھول گیا. فما حدثتکم فاقبلوا, جو میں تمہیں بیان کر دوں اسے قبول کر لو. وما لا فلا تکلفونی, اور جو میں نہ کچھ بیان کروں تو میرے اوپر دباؤ نہ ڈالنا, مجھے تکلف میں نہ ڈالنا. ثم قال, پھر وہ کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے. فینا خطیباً, خطیب کی حیثیت سے آپ نے ہمیں خطبہ دیا, نصیحت کی. بماء ادعا خمن, ایک ایسی جگہ پر, پانی کی ایسی جگہ پر جسے خم کہا جاتا ہے, یعنی غدیر خم کا علاقہ تھا, اور یہ رابغ سے تقریباً 25 کلومیٹر شرق میں مشرق میں واقع پڑتا ہے. وہاں پر آپ نے جب حج سے واپس آ رہے تھے اس وقت آپ نے یہاں پر فرمایا. یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ کہتے ہیں. فحمد اللہ واثنى علیہ, تو انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور اللہ رب العالمین کی حمد بیان کیا. یہ ساری باتیں پھر اس کے بعد وہ سارا حصہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا مصنف کی کتاب سے, وہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی. اس کے بعد پھر کیا فرماتے ہیں کہ فقال حسین, تو حسین نے کہا ان سے, حسین بن صبرہ نے تابعی ہیں, کہ ومن اہل بیت یا زید, اے زید ان کے اہل بیت میں سے کون ہیں. میں نے شروع کا حصہ پیش کیا صحیح مسلم کا, درمیان کا چھوڑ دیا کیونکہ درمیان کا حصہ مصنف نے خود پیش کیا, اس لیے اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آخر کا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو حسین نے کہا کہ اہل بیت میں سے کون ہے یا زید. الیس نساؤہ من اہل بیتہ, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں, یعنی آپ کے ازواج مطہرات. تو انہوں نے کیا کہا, قال نساؤہ من اہل بیتہ, آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ آپ کے اہل بیت میں سے ہیں. وہ آپ کے اہل بیت میں سے تو ہے ہی ہیں, کیونکہ اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات داخل ہوتی ہیں. قرآن کی روشنی میں دیکھیے آپ, قرآن میں سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین یا نساء النبی کہا, اس کے بعد فرمایا اہل البیت. تو عورتیں تو سب سے پہلے اہل بیت میں ہوتی ہیں, اور ہمارے ہاں تو گھر والی ہی کہتے ہیں نا, عورت گھر والی ہوتی ہے کہ نہیں ہے. تو عورت تو سب سے پہلے اہل بیت میں داخل ہوتی ہے, سب سے پہلے. اور یہ روافض آپ کی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں مانتے ہی نہیں ہیں, خاص طور سے عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو اہل بیت میں مانتے ہی نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, زید کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کی اہل بیت میں تو سب سے پہلے عورتیں بیویاں ہی داخل ہوتی ہیں, وہ تو ہے ہی ہیں. پھر آپ نے فرمایا ولیکن اہل بیت ہی, لیکن آپ کے اہل بیت میں وہ بھی ہیں من حرم الصدقۃ بعدہ, کہ جن کے اوپر صدقہ حرام کر دیا گیا آپ کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ ومن ہم, کہا کہ وہ کون ہیں, کہا کہ ہم آل علی, وہ آل علی ہیں, وہ آل عقیل, آل عقیل ہیں, وہ آل جعفر, آل جعفر ہیں, وہ آل عباس اور آل عباس ہیں. قال کل ہؤلاء حرم صدقہ, ان سب کے اوپر صدقہ یعنی زکوٰۃ حرام ہے. پھر کیا فرمایا کہ کتاب اللہ فی الہدی والنور, من استمسک بہ واخذ بہ کان علی الہدی ومن اخطأہ ضل, کہ کتاب اللہ جس میں ہدایت اور نور ہے, جس نے اسے مضبوطی سے تھام لیا, پکڑ لیا, وہ ہدایت پر ہے, اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو ہمارے نبی نے غدیر خم میں یہ فرمایا, اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے کچھ اور بھی فرمایا, جیسے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا.
اللہ موالی من والا، اللہ رب العالمین تو اس کو ولی بنا جو اس کو وہ ولی بنائے، وہ عاد من عادہ، اور جو ان سے عداوت رکھے اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی عداوت رکھ۔ پھر کہتے ہیں کہ فلقیہ عمر بعد ذالک، اس کے بعد عمر ان سے ملاقات کیے، کن سے؟ علی رضی اللہ عنہ سے۔ فقال ہنیئا یا ابن ابی طالب، تو کہا اے ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو، اصبحت و امسیت مولا کل مومن و مومنہ، تم ہر مومن اور مومنہ عورت کے تم مولا ہو، صبح و شام تم ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے تم مولا۔ یہ ہمارے نبی نے ان کے بارے میں بھی فرمایا، یہ بھی صحیح حدیثوں ثابت ہے، صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو جو کچھ ہمارے نبی نے فرمایا یہی چیزیں ہیں کہ ان میں آپ نے علی رضی اللہ عنہ کی منقبت بیان کی، ان کی فضیلت بیان کی۔ اس کا ایک سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے تو آپ نے خالد بن ولید کو کسی علاقے میں بھیجا تھا مہم پر، اور جب ان کو فتح مل گئی اور پیغام ہمارے نبی کے پاس بھیجا تو ہمارے نبی نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ وہ جو وہاں مال غنیمت ملے، مال فے، اس کے اندر تم کیا کرنا، اس کے اندر تقسیم کر دینا۔ وہ گئے، تقسیم کیا انہوں نے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کے دل کے اندر کچھ تھوڑی سی رنجش پیدا ہو گئی کہ انہوں نے تقسیم کے اندر کچھ زیادہ عدل سے کام نہیں لیا، تو ہمارے نبی کے پاس شکایتیں پہنچا دی علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، اور آپ حج کر رہے تھے تو آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ جب حج سے واپس ہوئے اور اس جگہ پر پہنچے تب آپ نے علی رضی اللہ عنہ کے مقام مرتبے کو واضح فرمایا اور کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ویسے ہی کیا جیسے میں نے ان کو نصیحت کی تھی، جیسے میں نے ان کو حکم دیا تھا۔ تو صحابہ کے دل میں ایک آدھ دو لوگ جن کے دل کے اندر کچھ بات تھی ایک انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق، وہ چیز نکل گئی اور کہا کہ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارے نبی نے جیسا کہا اس طریقے سے انہوں نے کیا، اس لیے ان کے دلوں کے اندر تھوڑی سی کچھ چیز آ گئی تھی ایک انسان ہونے کے ناطے سے، لیکن جب ہمارے نبی نے بتا دیا تو ساری باتیں ان کے دل سے نکل گئیں۔ تو یہ غدیر خم کے تعلق سے یہ بات تھی۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ہمارے نبی نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ علی میں جس کا مولا ہوں علی ان کے مولا ہیں۔ مولا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مولا کے معنی ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ نے النہایہ کے اندر بیان کیا ہے کہ اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ مولا رب کے معنی بھی آتا ہے، مالک کے معنی بھی آتا ہے، مولا منعم کے معنی بھی آتا ہے، انعام کرنے والا، فضل کرنے والا، احسان کرنے والا۔ مولا جو ہے ناصر، مددگار کے معنی بھی آتا ہے۔ مولا جو محبت کرنے والے کے معنی بھی آتا ہے۔ مولا حلیف، مددگار کے معنی بھی آتا ہے۔ مولا عبد، غلام کے معنی بھی آتا ہے۔ مولا المعتق، جو آزاد کرے غلام کو، اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے ابن العم، چچا کے بیٹے کو بھی مولا کہتے ہیں، اور الشہر، داماد کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ یہ ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ نے النہایہ کے اندر بیان کیا ہے، جو غریب الحدیث کی پر بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اور اس طریقے سے سردار کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو مولا کے کئی معنی ہیں، لیکن کسی بھی معنی کے اندر مسلمانوں کا خلیفہ یہ معنی نہیں آتا۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ، تو آپ واضح لفظ استعمال کرتے، ایسا لفظ نہیں استعمال کرتے جس کے کئی معنی ہوں اور کئی معنوں کو محتمل ہو، کیونکہ بہت بڑا مسئلہ تھا یہ۔ اور یہ اہل رفض نے، روافض نے یہ جو امامت کو بڑے اصول میں سے بیان کر دیا، بتایا ہے۔ تو اگر ایسا مطلب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح لفظ استعمال کرتے، باقاعدہ لکھ کر دیتے یا فرماتے کہ میرے بعد خلیفہ یہی ہوں گے، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، حتیٰ کہ ابوبکر کے لیے بھی نہیں فرمایا آپ نے، اگرچہ واضح اشارات موجود تھے کہ ہمارے نبی کے بعد خلیفہ یہی ہوں گے۔ تو اس طریقے سے یہ رافضیوں نے باقاعدہ گڑھا، اور ہمارے نبی نے صرف مولا کا لفظ استعمال کیا، اور مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ لہذا تمام صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، علی ہوں، ابوبکر صدیق ہوں، تمام صحابہ کرام، سب سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے۔ اور اس طریقے سے ان سے محبت تو ایمان ہے۔ کون علی رضی اللہ عنہ سے نفرت کرے گا؟ وہی نفرت کرے گا جو ناصبی ہوگا، جو راہ راست سے بھٹکا ہوا ہوگا، جو گمراہ ہوگا، وہی علی رضی اللہ عنہ یا آل بیت سے نفرت کرے گا۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ آل بیت کا دو حق ہے، صحابہ کرام کا تو ایک حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، لیکن آل بیت کا دو حق ہے، دوہرا حق ہے ان کا۔ ایک تو اللہ کے رسول کے خاندان سے ہیں، آپ کے رشتے میں آتے ہیں جو اہل ایمان میں سے ہیں، اور دوسرے صحابی ہیں وہ، اس لیے ان کا تو ڈبل مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ آل بیت سے کون دشمنی کر سکتا؟ نعوذ باللہ۔ آل بیت سے کون عداوت رکھتا؟ وہی ہوگا عداوت کرے گا جو منافق ہوگا، جو پرلے درجے کا کافر ہوگا، وہی علی اور آل بیت سے نفرت کرے گا۔ ورنہ جو سلف صالحین کے نہج پر چلنے والا،
اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا وہ کبھی بھی علی رضی اللہ عنہ یا اہل بیت سے نفرت نہیں کر سکتا. اگر وہ نفرت کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے, وہ تو منافق ہے. ہمارے نبی کی صاف روایت ہے تمام صحابہ کے تعلق سے. تو ہمارے نبی نے بطور خاص یہاں علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا. جیسے آپ نے انصار کے بارے میں فرمایا تو ایسا نہیں کہ جو مہاجرین سے نفرت کرے گا وہ مومن ہوگا. آپ نے انصار کے بارے میں فرمایا کہ انصار سے محبت دین اور ایمان ہے, ان سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. تو کیا صرف انصاری صحابی کے بارے میں؟ انصاری صحابی کے بارے میں ہے تو بدرجہ اولا یہ مہاجر کے بارے میں بھی ہے, کیونکہ مہاجر کا درجہ اونچا ہے, لہذا بدرجہ اولا ان کے بارے میں بھی یہ حدیث ثابت ہوتی ہے. آپ نے انصار کو کہہ کر کے تمام صحابہ کو مراد لیا, کیونکہ جب انصار سے نفرت کرنا منافق نفاق ہے تو مہاجر جن کا درجہ اونچا ہے ان سے نفرت کرنا بدرجہ اولا نفاق ہوگا. یہ فقہ ہے حدیثوں کی جو سمجھنے کی ضرورت ہے, اسے فقہ الحدیث کہا جاتا ہے. تو اس لیے تمام صحابہ سے نفرت, اگر کوئی صحابہ سے نفرت کرتا ہے کوئی بھی ہو تو وہ منافق ہوگا, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو ان سے نفرت کرے. تم تو سب سے نفرت کرتے ہو, اہل بیت میں تو بیویوں کو مانتے ہی نہیں ہو, جبکہ بیویاں قرآن کی روح سے شامل ہیں. یہ جو روافظ ہیں وہ اللہ کے رسول کی بیویوں کو تو اہل بیت میں مانتے ہی نہیں ہیں, وہ تو اس حدیث کے سب سے پہلے منکر ہیں, اور وہ سب سے پہلے جو علی سے نفرت کرنے والے ہو گئے, وہ سب سے پہلے علی سے نفرت کرنے والے ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ علی سے نفرت کرنا ابو بکر و عمر سے نفرت کرنا ہے. اور علی, اگر کوئی آدمی مان لیجئے کہ علی کو اپنا, جو علی سب کے مولا ہیں, سب کے دوست ہیں, ان لوگوں کے جو اہل ایمان ہیں, تو جب علی اہل دوست کے ان کے محبت کرنے والے ہیں تو ابو بکر و عمر عثمان سے محبت کرنا بدرجہ اولا ثابت ہوتا ہے. اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی ہیں, جس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرے, تو جن سے ابو بکر و عمر عثمان محبت کریں گے ان سے اللہ کے رسول بدرجہ اولا ان کے مولا ہے, کیونکہ ابو بکر و عمر کا درجہ اونچا ہے. ابو بکر و عمر یہ ترتیب جیسے ان کو خلافت ملی ایسے ہی وہ منقبت اور فضیلت کے اندر بھی ویسی ہیں. ابو بکر کا پہلے مقام, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے کے جو ہمارے نبی ان کے ولی ہیں, دوست ہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں, تو ابو بکر و عمر عثمان سے جو محبت کرے گا ہمارے نبی بدرجہ اولا اس سے محبت کرنے والے, ہمارے نبی بدرجہ اولا اس کے مولا. لہذا جو روافظ ہیں جو ابو بکر و عمر عثمان سے نفرت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ خود ان سے نفرت کرتے ہیں. جی, لہذا یہ جو غدیر خم کا معاملہ رافضیوں نے اتنا بڑا اور اونچا بنا دیا ہے, اس میں حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر ان کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف فرما دیا کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول نے کوئی خاص وصیت نہیں کی ہے. اور ایک صحیفہ لا کر کے دکھایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے پاس ایک صحیفہ ہے جس کے اندر ہمارے نبی کی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. ولعن اللہ من غیر منار الارض یا من سرق منار الارض, کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے نشانات کو چرا لے جائے یا زمین کے نشانات کو مٹا دے. ولعن اللہ من لعن والدیہ, اللہ کی لعنت اس شخص پر ہو جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے. اور اس طریقے سے ولعن اللہ من آبا محدثا, اور جو بدعتی ہو اس کو جو پناہ دے اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا اور کہا کہ ہمارے نبی نے کچھ بھی خاص لکھ کر کے نہیں دیا. تو یہ جو روافظ ہیں سب جھوٹے لوگ ہیں, مکار لوگ ہیں. اور اس طریقے سے زید بن علی بن حسین فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر عثمان سے برات علی سے برات ہے, اور علی سے جو برات کرے وہ ابو بکر و عمر عثمان سے برات کرتا ہے. کتنی بڑی بات کہی زید بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمہ اللہ نے, کہ ابو بکر اور عمر عثمان سے برات علی سے برات ہے, کیونکہ سب صحابہ ہیں, سب اللہ کے رسول کے جانثار صحابہ ہیں, ابو بکر عمر عثمان علی سب کے سب. لہذا ان سے برات کرنا ان سے برات ہے. اگر کوئی علی سے برات کرتا ہے گویا کہ ابو بکر و عمر عثمان سے برات کرتا ہے, اگر کوئی ابو بکر و عمر عثمان سے برات کرتا ہے تو علی سے برات کرتا ہے. یہ جو روافظ ہیں جو ابو بکر و عثمان سے برات کرتے ہیں وہ دراصل علی سے بھی برات کرتے ہیں. کتنی عظیم بات کہی کہ زید
رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اس طریقے سے اور علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ من فضلنی علی ابی بکر و عمر جلدتہ حد الفریہ، اور جو ابو بکر و عمر پر مجھے فضیلت دے گا میں اس پر کوڑے لگاؤں گا۔ وہ کوڑے جو تہمت کے لگائے جاتے ہیں 80 کوڑے میں اس کو کوڑے لگاؤں گا اگر کوئی آدمی مجھے ابو بکر و عمر پر فوقیت دیتا ہے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ اگر اتنا بڑا مسئلہ تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی دستبرداری نہیں کرتے، باقاعدہ حدیث بیان کرتے لوگوں کے سامنے کہ ہمارے نبی نے وصیت کی تھی کہ میں ہی خلیفہ بنوں گا، لیکن انہوں نے نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں بیان کی، نہیں بات کی۔ تو یہ تو جو روافض ہیں خود علی رضی اللہ عنہ کو جرم کے کٹورے میں لا کر کے کھڑے کر دیتے کہ نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ کیوں نہیں بیان کیا، حدیث کیوں چھپا لی انہوں نے۔ اور پھر جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی تو انہوں نے کیوں دستبرداری کر دی، کیوں تنازل کیا، اور کیوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جا کر کے بیعت کر لیا جب ان کو خلافت مل گئی۔ چلے ظلم کیا گیا ان کے اوپر، تو جب انہیں خلافت نہیں ملی تھی، جب مل گئی تو پھر انہوں نے کیوں تنازل کر لیا، کیوں امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا جبکہ وہی خلافت کے مستحق تھے۔ کتنے بڑے مسائل کھڑے ہوتے، کتنے سوالات اور اشکالات کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا سراسر بے بنیاد بات ہے، اور اس میں ان کے لیے کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ اس میں علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کے خلافت یا امارت کے تعلق سے کوئی بات ہمارے نبی نے کہی ہی نہیں تھی۔ ان کے تعلق سے جو کچھ باتیں کی جا رہی تھی ان کو آپ نے دور کر دیا اور کہا کہ علی سے محبت مجھ سے محبت ہے، جو ان سے محبت کرے گا گویا کہ میں اس سے محبت کروں گا، میں اس کا مددگار ہوں جن سے جو علی سے محبت کرے گا۔ یہ ہمارے نبی نے ان کے مقام مرتبے کو واضح کیا۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے لیے، اور اگر مان بھی لیں تو یہ حدیث پہلے کی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی کی آخری وقت میں پوری امت کی امامت فرمائی اور اس طریقے سے نماز پڑھائی، اور آخری وقت میں ہمارے نبی نے کہا کہ ابو بکر کے لیے لاؤ میں لکھ دوں۔ لہذا اگر مان لیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے، ویسے اس میں کوئی نس نہیں ہے۔ علماء نے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن حزم نے، اور ہر زمانے کے امام قرطبی نے، امام ابن عربی نے، اور اس طریقے سے بڑے بڑے علماء اور محدثین نے بیان کیا یہ رافضہ کی جھوٹی باتیں ہیں، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس خلافت کے تعلق سے کوئی بات کہی نہیں گئی تھی۔ اگر مان لیں تھوڑی دیر کے لیے میں کہتا ہوں تو یہ تو پہلے کی حدیث ہو گئی، یہ ذی الحجہ کی 20 تاریخ کی حدیث ہے، اور ہمارے نبی کی جب وفات کا وقت آیا تو اس وقت ہمارے نبی کے زمانے میں ان کی موجودگی میں ابو بکر نے لوگوں کی امامت فرمائی، تو یہ آخر کی حدیث ہو گئی، لہذا پہلی والی حدیث منسوخ ہو جائے گی اگر مان بھی لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی نص ان کے تعلق سے نہیں تھا اس کے اندر۔ تو یہ جو حدیث یہاں مصنف نے پیش کی ہے، چونکہ محرم کے مہینے میں خاص طور سے اور ہمیشہ یہ جو روافظ ہیں یہ غدیر خم کے اس خطبے کو بیان کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ محرم کا مہینہ ہے بھی، لہذا تفصیل کے ساتھ اس بات کو میں بیان کر دوں کہ غدیر خم کیا ہے، اور اس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور کیا کچھ کہا تھا، وہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، تفصیل کے ساتھ میں نے پیش کر دی۔ لہذا اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ان کے تعلق سے کوئی وصیت ہو کہ ہمارے بعد جو ہے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر قائم رکھے۔ بہرحال اس حدیث کے اندر آپ نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی وصیت فرمائی، اہل بیت کے مقام مرتبے کو بیان کیا، لہذا خلفائے راشدین اور سلف صالحین اور اس طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کے اہل بیت میں آپ کی بیویاں بھی داخل ہیں اور تمام لوگ داخل ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، سب کے سب لوگ داخل ہیں۔ ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں اور ان کا دو حق سمجھتے ہیں، ایک تو قرابت داری کا حق ہے اور دوسرے ایمان اور صحبت کا اور ہمارے نبی کے ساتھ دینے کا۔ یہ جو ہے ان کا مرتبہ ہے، ان کا مقام ہے۔ جو اہل بیت سے نفرت کرے، ان سے بغض و عداوت رکھے، وہ منافق ہے اور اس طریقے سے مسلمان ہی نہیں ہے، اور وہ کافر ہے۔ جو اہل بیت سے بغض رکھے، عداوت رکھے، ان کو مسلمان نہ سمجھے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم تو یہاں تک باتیں کہتے ہیں، لیکن روافض، یہ خوارج، یہ لوگ صحابہ کرام سے نفرتیں کرتے ہیں اور اس طریقے سے بڑے بڑے صحابہ کرام پر الزام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ، جن کی تعریف کی ہمارے نبی نے قرآن میں اللہ نے تعریف کی، ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ان کی نشانیاں سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بیان کی، تورات، زبور، انجیل میں جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی نشانیاں بیان کی، وہیں پیشین گوئی کی، وہیں صحابہ کرام کی نشانیاں بیان کی، تورات اور انجیل کے اندر، سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر۔ اتنے اونچے مرتبے والے تھے صحابہ کرام، معمولی بات نہیں ہے یہ۔
جی انہی صحابہ کرام کو وہ لوگ گالیاں دیتے، انہی صحابہ کرام کو مسلمان نہیں مانتے، کافر مانتے، جہنمی مانتے، مرتد مانتے۔ جو صحابہ کو جہنمی مرتد کہے وہ خود جہنمی ہوگا، وہ خود مرتد ہوگا۔ صحابہ کرام تو جنت کے بالا خانوں میں ہیں۔ صحابہ کرام کی تربیت ہمارے نبی نے فرمائی، اللہ نے ان کی جو ہے ان کے مقام مرتبے کو واضح کیا، ان کو معیار ہدایت قرار دیا۔ تو اس طریقے سے یہ سب ان کی جھوٹی باتیں ہیں روافض کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی سازش، ان کے مکر سے پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ بات تھوڑی لمبی ہوگی لیکن اہم بات تھی۔ بہرحال کتاب اللہ اور سنت رسول پر تمسک یہ ایمان میں داخل ہے، اس لیے کتاب الایمان اصول ایمان کے اندر مصنف نے یہاں اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے اور اس طریقے سے کتاب اللہ اور سنت رسول پر قائم رکھے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہماری موت دے تو کتاب اللہ اور سنت رسول پر اور ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔